امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے گھر کو بھی جلایا گیا۔ منصور دوانخی نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ امام کا گھر جلا دیا جائے۔ اب اللہ نہ کرے آپ کو یہاں اطلاع ملے کسی مومن کے بارے میں کہ اس کا گھر جل گیا، تو آپ اس سے ہمدردی کریں گے نا، تھوڑا کرٹیسی دکھائیں گے کہ آپ کے بارے میں یہ خبر سنی۔ تو کچھ چاہنے والے پہنچے امام کے پاس کہ مولا ہمیں پتہ چلا کہ اس ظالم نے آپ کا گھر جلا دیا ہے۔ امام کو افسردہ پایا انہوں نے، تو امام کو تسلی دینا چاہیے کہ مولا گھر جل گیا، پھر واپس آباد کر لیں گے۔ امام نے کہا نہیں، میں ان جلے ہوئے خیموں کو یاد کر رہا ہوں شام غریبہ، جب دختران علی ابن ابی طالب بکھر گئی تھیں۔ شام غریبہ، یا اللہ، ایسے کہ جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں اور بکھر جاتے ہیں، ویسے علی و فاطمہ کی بیٹیاں بیابان میں بکھر گئی تھیں۔ امام علیہ السلام، ایک روایت میں نے اپنے استاد سے سنی تھی، کتاب میں نہیں دیکھ پایا، لیکن قم کے ایک استاد سے سنی تھی کہ جب کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مولا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرے تو اس کے بعد اس کے لیے سب سے خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر اس کا بیٹا قد و قامت میں جوان ہو جائے اور باپ کے برابر قد ہو جائے، تو باپ جب اس کے قد و قامت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بڑی خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ مولا سب سے بڑا غم کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے امام نے جواب نہیں دیا، بلکہ کربلا کا رخ کر کے کہا، ہائے مظلوم حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے جد حسین آپ پر سلام ہو۔ پھر اس سے کہا کہ سب سے سخت موقع یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ ہو اور جوان کا لاشا ہو۔ جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی ہے تو امام موسی کاظم وہ 20 برس کے تھے۔ 128 ہجری میں امام موسی کاظم کی ولادت ہے، 148 میں امام جعفر صادق السلام کی شہادت ہے۔ 20 برس کا سن تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جوان بیٹا 20 برس کا ہو اور بوڑھے باپ کا لاشا ہو، وہ اٹھانا زیادہ سخت ہے، یا 18 برس کے جوان کا لاشا ہو اور بوڑھا باپ ہو۔